Kids Histories. ایک زمانے میں ایلڈوریا میں اوریلیس نام کا ایک نوجوان اور متجسس جادوگر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک غیر معمولی صلاحیت تھی۔ وہ قدیم جادوئی مخلوق کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جسے ایلڈوریا کے لوگ طویل عرصے سے بھول چکے تھے۔ ایک دن گھنے جنگل کی تلاش کے دوران اوریلیس نے ایک قدیم دروازہ دیکھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ افسانوی شہر آرکینیم کا داخلی دروازہ ہے اور ایک پورٹل میں جانے کا راستہ۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ناقابل تصور طاقت اور حکمت موجود ہے۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی، جس پر ایک چمکتا ہوا کرسٹل لگا ہوا تھا، کو ساتھ لے کر پورٹل کے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ ایک بھاری آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اوریلیس نے جیسے ہی پورٹل کے اندر قدم رکھا تو اس نے دیکھا آرکینیم شہر کے چمکتے کرسٹل کے تیرتے جزیرے، خوبصورت پودے اور حسین متحرک باغات اور جھرنے اور آبشاروں کا ایک دلکش منظر جو کشش ثقل کے خلاف ورزی کرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جو زمان و مکان کی حدود سے باہر موجود تھا۔ جیسے ہی اوریلیس نے شہر کی کھوج کی، اس نے دریافت کیا کہ ہر تیرتے جزیرے میں جادو کا ایک مکتب موجود ہے، جہاں قدیم جادوگروں نے ابتدائی ہیرا پھیری، فریب کاری کے فنون اور وقت کو موڑنے والے منتروں میں اپنی مہارتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس شہر پر بزرگوں کی پراسرار کونسل کی حکمرانی تھی، جو بے پناہ جادوئی صلاحیتوں کے مالک تھے، جنہوں نے صدیوں سے آرکینیم کے رازوں کی حفاظت کی تھی۔ علم اور طاقت کی تلاش میں اوریلیس کو آزمائشوں کا ایک سلسلہ مکمل کرنے کا کام سونپا گیا تھا، جس میں اس کی عقل، ہمت اور جادوئی فنون میں مہارت کو جانچنا تھا۔ ہر آزمائش نے اس پر آرکینیم کے اسرار کی گہرائیوں کو نمایاں کیا اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا جو کئی سالوں سے پوشیدہ تھے۔ راستے میں اس کا سامنا افسانوی مخلوقات سے ہوا، جیسے کہ چمکدار ڈریم ویورز، خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والی آسمانی مخلوق، اور شہر کے تاریک ترین رازوں کے محافظ شیڈو اسٹالکر۔ جیسے ہی اوریلیس آرکینیم کے دل میں داخل ہوا اور وہاں بزرگوں کی کونسل سے ملاقات کی، کونسل نے انکشاف کیا کہ ایلڈوریا شہر کو خطرہ ہے اور اس خطرے سے بچنے کے لیے اوریلیس کو آرکینیم کے قلب میں چھپے ہوئے قدیم جادو کو کھولنا ہے، تبھی وہ ایلڈوریا کو بچا سکتا ہے۔ نئے پائے جانے والے علم سے لیس اور جادو کے مختلف مکاتب فکر کے اتحادیوں سے گھرے ہوئے اوریلیس نے ایلیمنٹل گارڈینز کے جوہر جمع کیے اور ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ قدرت کی بنیادی قوتوں کو مجسم کرنے والے طاقتور مخلوق، اس کے جمع کیے ہر جوہر کے ساتھ اوریلیس مضبوط ہوتا گیا۔ اس کی صلاحیتیں روایتی جادو ٹونے کی حدود سے باہر ہوتی گئیں۔ آخری تصادم نیکسس آف ریلمز پر ہوا۔ وہاں اوریلیس کو گھرے ہوئے اندھیرے کی مجسم شکل کا سامنا کرنا پڑا، جو ایک سایہ دار شخصیت تھی۔ اسے وائڈو برنجر کہا جاتا تھا۔ جنگ شدید تھی۔ ایلڈوریا کی بنیادیں ہل گئیں کیونکہ جادو کی شاندار نمائش میں دونوں افواج آپس میں بری طرح ٹکرا گئیں۔ ایلڈوریا کے جادوئی مخلوق کا اوریلیس کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی مسلسل محنت، ہمت اور دانش مندی جو اس نے آرکینیم کے شہر سے حاصل کی تھی، جس نے اس کے حق میں جیت کا اشارہ کیا۔ اندھی مجسم روشنی کے پھٹنے سے اندھیرا ختم ہو گیا اور ایلڈوریا کو آنے والے خطرے سے بچا لیا گیا۔ شکر گزاری کے نشان کے طور پر بزرگوں کی کونسل نے اوریلیس کو خالص جادو کا ایک کرسٹل عطا کیا،
جو آرکینیم کے دل کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نئی طاقت کے ساتھ اوریلیس ایلڈوریا کی حفاظت کا وعدہ کر کے واپس آیا، اور اس طرح اوریلیس کی کہانی، جس نے جادوئی مہم جوئی اور حکمت کے دائروں کو پاٹ دیا، آنے والی نسلوں کے لیے جادوئی درختوں اور ایلڈوریا کے قدیم پتھروں کے درمیان سرگوشی کی ایک افسانوی داستان بن گیا۔ تو بچوں، کیسی لگی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لاتے رہیں کڈس اسٹوریز پر۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔